تو اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہم ایک پورا خاندان مل کر بیٹھ رہے ہیں۔ اس دور میں جب نفس نفسی کا عالم ہے، جب شیطان نے چار سو لوگوں کو آپس میں لڑایا ہوا ہے، وہاں ایک شام ہم سب یوں مل کر گزاریں تو یہ رب کے انعام سے کم نہیں ہے۔ اتفاق اور اتحاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، ہمیں اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اتفاق کو ختم کرنے کے در پہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے سچا اور ایک ہوتا ہے جھوٹا، اور ایک ان کے درمیان کے اندر ہوتا ہے۔ ایک سچا ہوتا ہے، واضح ساتھی ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے جو واضح دشمن ہوتا ہے، لیکن ایک ان کے درمیان کے اندر ہوتا ہے جو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اسلام کو اتنا کفر نے نقصان نہیں دیا جتنا منافقت نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے پاکیزہ جماعت دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن اس کو بھی سب سے بڑا جو نقصان پہنچا ہے وہ منافقت سے پہنچا ہے۔ تو جس صفوں کے اندر منافق شامل ہوں وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اور منافقت یہ ہوتی ہے کہ زبان پہ اور بات ہو اور دل کے اندر اور بات۔ اگر اس جماعت کے اندر، اس خاندان کے اندر یوں گروہ میں چلنا، یوں گروپ میں چلنا اگر ہمیں پسند ہے تو ہم سچے دل کے ساتھ ساتھ مل جائیں، اور اگر ہمیں نہیں پسند ہم الگ ہو جائیں، ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ منافقت کرنا کہ زبان سے ساتھ ساتھ ملنا اور پیچھے رہ کر جڑے کاٹنا، اللہ ہے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے بھائی۔ سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ گروپ میں چلنا چاہتا ہے واضح چلے، اور جو نہیں چلنا چاہتا وہ واضح کہہ دے بھائی میں نہیں ساتھ آپ کے، مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن منہ پہ اور پیچھے اور، یہ منافقت ہے، اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کو کافروں سے زیادہ نفرت ہے منافقین سے، فرمایا وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے پر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں شہروں میں، محلوں میں جس طرح ہم سیاست کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سیاستدان منافق ہیں، ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نالیاں بنوائیں گے، وہ ان سے بڑے ہم منافق ہیں، 10 جگہ پر ہم دعائے خیر دیتے ہیں، ووٹ ایک کو بھی نہیں دیتے۔ منافقت کون کرتا ہے؟ ہم سب منافقت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کامیاب وہی ہیں، اور دنیا کے مقصدوں کے اندر بھی کامیاب وہی ہوتے ہیں جو سچے دل کے ساتھ کسی مشن پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ یوں مل کر بیٹھنا، یوں جمع ہونا، اگر واقعی ہم سچے ہیں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر ہم منافقت کے اندر ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں تو بڑا مزہ آیا ہے، بعد میں ایم ایس چپل لینے جا رہی ہیں بد دن کٹھے، اگر کسی بندے نے یہ باتیں کی ہیں تو سمجھ لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہاں آ کے بیٹھے تو اور بات، وہاں جائے تو اور بات، یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ یہ بات میرے دل کے اندر تھی، کوئی یہ نہ کہے بھئی پتہ نہیں یہ کیا بات ہے، واللہ میرے دل کے اندر یہ بات تھی، اور میں نے کہا کہ چلے آپ سب سے شیئر کر لیں۔ یہ قافلہ جو ہمارا چلا ہے، اللہ ہمیں مزید اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اتفاق سے مل کر چلنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے اتفاق سے رہیں، اسی لیے تو کہا کہ اکیلا پڑھے گا تو ایک کی نماز کا ثواب ہوگا، اور مل کے پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ہوگا۔ کیوں کہا؟ تاکہ مل کے پڑھیں، تاکہ مل کر پڑھیں، تاکہ جمع ہوں، اکٹھے ہوں۔ فرمایا دو بھائی بھی اگر آپس میں مل کے کھانا کھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں۔ دو بندے آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ چھوڑنے سے قبل، مصافحے کے ہاتھ چھوڑنے سے قبل اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مل کے رہیں۔ لیکن وہ مصافحہ جس میں دل ملے ہوئے ہوں، جس میں دل جڑے ہوئے ہوں، جس میں دل کے اندر منافقت ہو، یہ تو وہی بات ہے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ ایسے بندے کو ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ سراسر منافقت ہے۔ سچے بن جاؤ، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یا تو ایک کھلے دل کے ساتھ ہم قافلے کے ساتھ ملیں، قافلے کے ساتھ چلیں، اپنی فنڈنگ بار بار اعلان کرتے ہیں، پورا مہینہ لگتا ہے 350 روپے دیتے ہوئے اس کو لٹکا رہے ہیں، لٹکائے۔ پروگرام کا فائنل ہوا، بھئی پیمنٹ فائنل ہوگی تو پروگرام کا پتہ چلے گا۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 350 دینا ہے، یا 3 دن 4 دن 5 دن اس کے اندر آپ جمع کرا لیں، ایک مہینہ ہم اس بات کے انتظار کے اندر پروگرام کب فائنل ہوگا بھائی۔ تو محترم بھائیو، ایک گزارش ہے کہ سچے دل کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ چلیں۔ کوئی شکایت ہو مجھ سے،
کسی بھائی سے زبان سے نہیں کہہ سکتے، تحریر کر کے حافظ صاحب کو دے دیں، میسج کر دیں لکھ کر، میری یہ شکایت ہے، میں اس لیے اس پروگرام میں نہیں آ رہا۔ اور اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا بھائی ہے جو کسی وجہ سے نہیں آ رہا، ہمیں بتائیں تو صحیح۔ بہت سارے بھائی، او بھائی میں بیمار ہوا، گروپ میں کوئی پتہ کرنے نہیں آیا، وہ مجھے فلاں تکلیف تھی، گروپ والوں نے پتہ نہیں کیا۔ اور گروپ والے کوئی غیب جانتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلے؟ گروپ میں کبھی آپ نے بات ہی نہیں کی، اور 150 بندہ گروپ کے اندر ہے اور 10 بندے باتیں کر رہے ہیں، باقی سارے چپ سادھ کے بیٹھے ہیں، کسی کو کیسے پتہ چلے؟